أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بن گئے تھے۔ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ اور دین حق کو دنیا کے گوشے گوشے کریے اور ہر ایک کے پاس پہنچا دو۔ دیکھیں نا، اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی اللہ کے حکم سے، ماشاء اللہ۔ اور دین اسلام جو ہے اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ توازن قائم رکھتا ہے، جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوبصورتی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جو امن و سکون اور راحت اور ہر ایک انسان میں بخوبی نظر آتی ہے، اور اللہ ہر ایک انسان کو امن و سکون، صحت و سلامتی، خیر و برکت، رحمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر دین حق پر چلنے والے بن جائیں اور دین حق کو پھر مخلوق خدا تک پہنچانے والے بن جائیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب اللہ کا ایمان والوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن جاؤ۔ پہلے خود سیکھو، عمل کرو، پھر دوسروں کو یہ پہنچا دو۔ تو ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، کما، جس طرح کے، کالا، کہا، عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، للحوارین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، من کون ہے، انصاری میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحنو، ہم، انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ کے دین کے مددگار حاضر ہیں ہم۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنت، پس ایمان لے آئے، طائفہ کا مطلب گروہ، ایک گروہ، ایک گروپ، ایک سیکشن، ایک جو گروپ تھا
بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گروہ جو تھا وہ تو ایمان لے آیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ جو تھا اس نے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ نہ مانا، دین اسلام جو عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا اس کو قبول نہ کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ نے ایدنا کا مطلب تائید کی، مدد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان لوگوں کی، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے تھے، جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کی مدد کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ فَأَصْبَحُوا ظاہرین، پس پھر وہ ہو گئے غالب ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غلبہ ان پر عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، برکت ہے، کرم ہے، فضل ہے اور خاص مدد ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کرم فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے تائید کی، مدد کی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظاہرین، پھر وہ ان پر غالب ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی، اور یہ دین توازن کو قائم رکھتا ہے، اور توازن میں خوبصورتی ہے، امن و سکون ہے، سلامتی ہے۔ جس طرح پلڑا ہوتا ہے نا ترازو کا، تو ایک اور دوسرا دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ ہے انصاف، اور یہی ہے بیلنس، اور یہی ہے خوبصورتی، اور اسی کو دین اسلام جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلاتا ہے۔ جو بندہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے، ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو آپ لوگ کیا کرو کہ دین کو سیکھو، سیکھ کر جب آپ سیکھ جاؤ، قرآن پاک پڑھو، اس کو تفسیر پڑھو، اس ترجمہ تفسیر پڑھو، اس کو سمجھو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھو، قرآن و سنت کے مطابق یہ آپ کو علم ہو جائے، ہر معاملے کا پتہ چل جائے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال جو ہیں وہ قرآن پاک کی عکاسی ہیں، ریفلیکشن ہے۔ ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قرآن پاک کی تفسیر ملے گی، تو آپ کو وہ ملے گی۔ پھر اس طرح دین اسلام کو جب سمجھو گے اچھی طرح سے، پھر اس کو آپ دوسروں تک پہنچانے والے، دین اسلام کو سمجھ کر پھر اس پہ عمل کرو مکمل طور پر، پھر عمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ کام جب آپ کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری بن جاؤ گے۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے، اصل میں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، آپ بن جاؤ، ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ پہلے سیکھو، سمجھو، پھر عمل کرو اس پہ، پھر اس کو دوسرے تک پہنچا دو۔ تو یہ کام کرنے والے بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، جب انہوں نے کہا للحواریین، حواریوں کو، حواری کون تھے؟ حواری اصل میں غریب لوگ تھے بیچارے، لیکن وہ مخلص لوگ تھے، اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے وہ دھوبی تھے، یعنی کپڑوں کو دھونے والے۔ تو اس لیے حواری کا مطلب حواری حور سے بنتا ہے، حور کا مطلب سفید، تو یہ کپڑوں کو دھو کر سفید کر لیتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہتے تھے۔ اور یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تو یہ حواریوں نے کہا ہم حاضر ہیں، انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عیسی ابن مریم للحوارین، جب انہوں نے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کے دین میں میرا مددگار بن جائے؟ تو انصاریوں نے کہا قال الحواریون، تو ان حواریوں نے کہا
हवारियों ने क्या कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम जो है नहनु हम अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, हम आपके साथ हाजिर हैं। तो हवारी कहते हैं वो 12 के करीब थे, 12 आदमी थे और बड़े माशाल्लाह सुलझे हुए और गरीब थे, लेकिन दिल के अमीर थे और माशाल्लाह और मुखलिस थे। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर, उनकी बात पर फर्माबरदार थे। अल्लाह के हुक्म को समझा उन्होंने और समझ कर फिर अमल किया। फिर अमल करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हवारियों को, किसी को शाम में भेज दिया, किसी को फ़लस्तीन भेज दिया, किसी को यूनान भेज दिया। इस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दुनिया में जहाँ पर बनी इसराइल का आबाद थे वहाँ उनको भेजा गया। तो उन्होंने जितनी भी तकलीफ़ें और मुसीबतें आईं, मुश्किलें आईं, उन्होंने बर्दाश्त की और उस तबलीग के काम को, दीन के काम को उन्होंने बखूबी निभाया। माशाअल्लाह, ये वाली बात कितनी खूबसूरत है। तो मदद जो है, जब अल्लाह के दीन की करने वाला बंदा बन जाता है तो अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि ये जो है ना, देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, जब हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, फिर उन्होंने वो काम कर कर दिखाया, यानी कि वो अल्लाह के दीन को समझा और उनको समझ कर अमल किया। फिर अमल करके फिर उसकी तबलीग व तरवीज में सर धड़ की बाजी लगा दी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो राइट हैंड बन गए, मतलब वो उनके मददगार बन गए दीन हक़ को फैलाने में। आप मज़ीद इसकी तफसील पढ़ना चाहें तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 52 पढ़ें और या सूरह माइदा की आयत नंबर 111 और 112 भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये माशाअल्लाह इन्होंने अल्लाह के दीन को पहुँचाया। अल्लाह फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला के फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, फ़आमनत फिर ईमान ले आए। ताइफ़ा का मतलब एक गिरोह, यानी एक गिरोह मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल जो इस बनी इसराइल यानी जो लोग जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी उसमें से एक गिरोह तो ईमान ले आया। वकफरत ताइफ़ा, और एक गिरोह जो है वो कुफ्र किया, उसने इनकार कर दिया, ना माना। तो एक गिरोह ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग और दीन को समझ लिया और मान लिया, और एक गिरोह जो था वो ईमान ना लाया, फिर वो बल्कि वो ईमान ना लाया और मुसलमानों के इनके ख़िलाफ़ हो गया, और जो हवारी थे उनके ख़िलाफ़ हो गया, और मुसलमान जो तबलीग करने वाले थे सब के ख़िलाफ़ हो गया। फिर वो इनसे लड़ने लगे। फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ताला ने इनकी मदद की, अला अदुव्वहिम, उनके दुश्मनों के मुकाबले में। फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, फिर इनको उन पर गलबा अता फरमाया। तो आप देखें कि गलबा अता फरमाया तो अल्लाह ताला का गलबा हुआ। इसलिए आप देखें कि ईसाई जो हैं फिर वो जो हैं वो यहूदियों पर गालिब आ गए, और आप देखें कितने अरसे से ऐसा हो रहा है, अभी तक जो ईसाई हैं वो यहूदियों पर गालिब हैं। अब यहूदी जो हैं आप देखें जहाँ भी रहे हैं ये, तो ये हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो असल थे वो माशाल्लाह वो मुसलमान ही थे, लेकिन उसके बाद जो हालात बने हैं वो अलहदा हैं। लेकिन एक चीज़ देखें कि ईसाई जो हैं यहूदी जो हैं वो ईसाइयों के महकूम रहे हैं, उनके अंडर। जो पहले देखें ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये रोमियों के महकूम थे यहूदी जो थे, फिर जो है आज इसराइल है तो वो भी ईसाइयों का महकूम है, अमेरिका और यूरोप का। अगर अमेरिका और यूरोप उससे हट जाए तो ये उसकी अपनी हुकूमत को कायम थोड़ी कर सकता है। तो ये अमेरिका हाथ खींच ले तो ये इसकी ख़त्म हो जाती है। अमेरिका कौन है? ईसाई है, तो वो ईसाइयों के महकूम हैं ये आज भी यहूदी जो है, तो ये उनके महकूम ही हैं। तो इस वजह से जो है ना, तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो था ना, जब देखें कि जब दीन हक़ आता है ना तो फिर उसका पैगाम पहुंचाया जाता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो शैतानी काम करते हैं, तो इसी तरह के शैतानी काम करने वाले हर दीन में मौजूद होते हैं और वो फितना फसाद ज़रूर पैदा करते हैं और शैतान उनको इल्लत देता है। इसी तरह ईसाइयों में भी ये काम हुआ और उनके 3 फ़िरके बन गए। और ख़ुद जो है कुछ लोग, कोई एक फ़िरका था वो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह खुद ही खुदा थे, तो वो आसमान पर चले गए हैं।
بس وہ خود خدا تھے، اب آسمان پر چلے گئے ہیں، پھر وہ آئیں گے۔ تو اس طرح وہ ان کا عقیدہ اس طرح ہے، اور اس کو یعقوبیہ فرقہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور فرقہ ہے ان کا نستوریہ فرقہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو ادھر وہ چلے گئے۔ یہ نستوریہ فرقہ ہے عیسائیوں کا، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے، وہ تثلیث کے قائل ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس یہ تینوں مل کے ایک ہی بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے یہ گمراہ ہو گئے پکے، اور اس طرح سے یہ فرقے۔ اور ایک فرقہ اور تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا تھا، اور وہ اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی اسلام پر گامزن ہوئے، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ اسلام میں شامل ہو گئے، اور دین حق میں اپنے آپ کو وہ انہوں نے اس میں قبول کر لیا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی شان ہوئی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اگر اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، پھر دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کی نشر و اشاعت کرو گے، پھر اس کو قیام کرو گے، قیام کا مطلب ہے اس کو قائم کرو گے ملک میں، اور پھر قائم کر کے پھر محنت کرو گے دین حق کو پوری دنیا میں ہر انسان تک پہنچاؤ گے، اور اللہ کے دین کے پھیلانے میں جو مصیبتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، جو جہاد کرنا پڑے گا وہ کریں گے، تو الحمدللہ اللہ کے ہاں آپ مددگار تصور کیے جائیں گے، اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں گے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کتنا مہربان ہوگا۔ سوچیں نا، جب ایک بندہ، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے جواب دیا قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم حاضر ہیں اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر وہ ایک گروہ جو تھا بنی اسرائیل میں سے وہ تو ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کفر میں مبتلا رہا۔ یعنی ایک گروہ جو ایمان لایا تھا وہ تو عیسائی تھے، لیکن عیسائی اس وقت جو تھے، اس وقت تو عیسائی نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو ان کا نام مسلمان ہوتا تھا، تو یہ بعد میں ان کا نام عیسائی بن گیا، اور پھر انہوں میں گروہ بندی شروع ہو گئی۔ اور وہ اگر گروہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی آپ دیکھیں نا، جب ایک گروہ جو تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا اللہ کا اور پر ایمان لائے، تو وہ ماشاءاللہ وہ مسلمان تھے، بعد میں ان کو عیسائی کا ٹائٹل دیا گیا، لیکن اس وقت مسلمان تھے، اور پھر یہ نیک مسلمان تھے، اور بعد میں یہ عیسائی کہلائے۔ پھر آپس میں اختلافات کی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے، اللہ کی کتاب جو انجیل جو ان کے پاس تھی اس کی حفاظت نہ کر سکے، مختلف عیسائی فرقوں میں اپنی کتاب میں انہوں نے تحریف کی، تبدیلیاں کر ڈالیں۔ اب ان کی کتاب اصل حالت میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایمان میں کامل ہیں۔ کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے میں نے بتایا، خدا مان لیا ہے، کچھ نے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مان لیا ہے، کچھ جو ہے وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین کے، یعنی کہ باپ بیٹا اور روح القدس، اس طرح یعنی کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ولضالین، ضالین سے مراد یہی گمراہ عیسائیوں کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے توحید پر قائم تھے، اور اس میں سے ایک گروہ توحید پر قائم بھی تھا جو بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا۔ اب بھی جن میں اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہ عیسائی اب بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک گروہ یہ تھا جو اسلام کی طرف آیا، لیکن بعد میں آپس میں تفرقے اور اختلافات کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، یعنی کہ من بنی اسرائیل وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک تھا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نہ مانا۔
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہ مانا۔ وہ کون تھے؟ وہ یہی یہودی تھے، اور یہ جو تھے یہ ایسے تھے، پہلے بھی محکوم تھے، یہ عیسائیوں کے انڈر تھے، یہ رومن امپائر کے انڈر تھے، اور بعد میں جو ہے انہی کے اثر، آج اسرائیل بھی انہی کے انڈر ہے، امریکہ اور یہ جو یورپ ہے، یہ عیسائیاں سارے ان کے انڈر ہے، تو یہودی آج بھی انہی کے محتاج ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ خود سوچیں کہ ایک چیز دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ناجائز اولاد ہیں، اور انہوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بہتان باندھا کہ یہ ناجائز بچے کو انہوں نے جنم دیا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں ناجائز بچہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، وہ کہتے ہیں یہ سب جادو ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر ہیں۔ تو اس طرح کے یہ لوگ تھے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں۔ پھر وہ جو ہے نا یہ اسی طرح کے، یعنی یہ مشرک قسم کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے ایمان جو ہے ان کا ہے نہیں، اور کیونکہ انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا ہے نا، اور نہ انجیل کو مانا، نہ قرآن پاک کو مانا، تو پھر یہ کہاں مسلمان ہیں؟ تو یہ اسلام کے کہاں قریب ہیں؟ یہ سب کفار میں ہیں، مشرک ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو معلوم ہوگا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے اتنا، یعنی کہ یہودی جو تھے اتنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اتنا خلاف ہو گئے کہ ان کے خلاف جنگیں کی انہوں نے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنا چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو، یعنی دین اسلام کو، پیغام کو پہنچانے والے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے پھر جب بھی ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہم نے ان کی مدد کی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان والے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر وہ ان پر غالب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج آپ بھی اگر دین حق کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو پہنچانے والے بن جائیں گے، تو پھر آپ پر بھی اللہ آج اپنی مدد کے دروازے کھول دے گا، اور دشمن پر آپ کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت حمزہ بن ابو عبد المطلب، حضرت عثمان بن مظعون، بہت سارے صحابہ انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا نا، تو یہ صحابی بن گئے، ساتھ حواری بن گئے۔ لیکن ان میں سے ایک ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حواری قرار دیا تھا۔ تو ایمان والوں کو کفر کا مقابلہ کرنا ہوگا، یہ ہر صورت یاد رکھیں۔ اور حواری جو ہوتا ہے نا، وہ جو بندہ خدا ترس ہو، متقی ہو، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہو، تعلیم حاصل کرے دین کی، پھر اس پر عمل کرے، پھر بندگان اسلام کو تعلیم دے، ان کی اصلاح کرے، کفر اور فسق کی جگہ، گناہوں کی جگہ دین حق کا پرچم بلند کرے، اور اسلام کو نافذ کرنے والا بنے، یا نافذ کرانے میں یا کرنے میں اب مدد کرے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کو اللہ مددگار قرار دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مددگار جو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ہاں ان کے بڑے مقام ہوتے ہیں، اور ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج ہم اللہ کے دین کے مددگار بنے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، آمین۔